السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ منیرہ سوزر کے نام سے چینل میں ہم نے جو ہے پچھلے 10 روز سے سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے مختلف ادیبوں کی لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں او اور اے لیولز کے نصاب کے حساب سے میں نے اس میں کافی ساری ویڈیوز ڈالی ہیں، جس میں جو ہے ان کے نصاب سے جو نصاب سے منسلکہ جو ہیں چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اس کو جو ہے میں خلاصہ بھی اس میں بتا رہی ہوں، تشریحات بھی بیان کر رہی ہوں اس میں۔ لیکن مجھے بہت سارے بچوں نے یہ فرمائش کی کہ اب پطرس کے مضامین کسی نے کہا، کسی نے نامدیو مالی کہا، کسی نے کوئی نظم کہہ دی، تو میں کوشش یہ کر رہی ہوں ان کے حساب سے بھی میں چیزیں اپلوڈ کر دوں، تاکہ کوئی بھی اگر بچہ ہے جس کو ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اگر وہ اس طرح سے سمجھ پاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت ایک اچھی بات ہوگی۔ مولوی عبدالحق جو ہیں انہوں نے بہت اچھے اردو ادب کے بلند پایہ نامور محقق، خاکہ نگار، انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابا اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے، ایک شاہکار تحریر ہے۔ اس میں وہ محنت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں، وہ نامدیو والی کی محنت، ایمانداری اور اس کی پرعظمت کام پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ نامدیو مالی کا کردار محنت کی عظمت کی دلیل ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ محنت کی عظمت کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اس کردار کے ذریعے ہمیں محنت کی ترغیب دی ہے۔ کام سے لگن اور حسن خلقی انسانیت کی اصل معراج ہے۔ نامدیو مالی مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھے۔ اگرچہ نیز ذات تھی، ڈھیر سے تعلق رکھتے تھے۔ نیز ذات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کر دی، ان کی ذات ڈھیر تھی۔ ڈھیر ہندوؤں کی ایک ذات ہوتی ہے، لیکن نامدیو جو تھا وہ نیکی، حسن اخلاق اور سچائی کا مجموعہ تھا۔ یہ خوبیاں کسی کی میراث نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر شخصیت کا حصہ بن سکتی ہیں۔ نامدیو ہندوؤں کی سب سے کم حیثیت رکھنے والی ذات سے تعلق رکھتا تھا، جسے ڈھیر کہا جاتا ہے۔ ڈھیر کے معنی ہیں آنکھ کا میل۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہندوؤں کے نزدیک اس ذات کی کیا حیثیت تھی۔ لیکن برتری کا حقیقی معیار جو ہے وہ راست بازی، اچھائی اور نیکی ہے۔ اس مقبرے کا باغ مصنف کی زیر نگرانی تھا، ان کی رہائش بھی اسی احاطے میں تھی، جہاں باغ کی تعمیر کا کام نامدیو کے سپرد کیا گیا تھا۔ نامدیو سے ان کا تعارف کیسے ہوا کہ کمرے کی کھڑکی سے جب بھی مصنف باغ کی طرف دیکھتے، وہ نامدیو کو کام میں مصروف پاتے۔ کبھی پودے کا تھانولا صاف کر رہے، تھانولا اس کو کہتے ہیں جو پودے کے چاروں طرف جو اینٹ سے باؤنڈری بنائی جاتی ہے، جس میں پانی جمع ہوتا ہے یا پانی ایبزارب ہوتا ہے، یا کبھی کاٹ چھانٹ کر رہا ہوتا، کبھی جو ہے وہ پانی ڈالتا، پھر ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کے دیکھتا، خوش ہوتا، مسکراتا۔ دیکھیں، اصل کام وہی ہوتا ہے جس کام میں لذت آنے لگے، وہ کام کہلاتا ہے۔ اس سبق میں ایک بات کہی ہے مصنف نے، بے مزہ کام بیگار ہوتا ہے۔ بیگار کیا ہوتا ہے؟ جو مزدوری کا کام ہوتا ہے، بیگار لینا کسی سے کہتے ہیں نا، مزدوری کا کام لینا۔ مزدور اپنا کام کتنی تکلیف سے کرتا ہے، کتنی مشقت سے کرتا ہے، تو ہر وہ کام بیگار ہو جاتا ہے، ہر وہ کام مزدوری بن جاتا ہے جب آپ کو اس میں لذت نہ آئے۔ اگر آپ کو اپنے کام میں لذت آنے لگے، آپ کو لطف محسوس ہونے لگے، تو وہی کام اصل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مصنف بھی اپنا کام چھوڑ کے نامدیو کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ نامدیو پودے کو پیار سے دیکھتا، پیار کرتا، اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس سے باتیں کرتا۔ جیسے جیسے پودے بڑھتے، نامدیو کا دل بھی جوان ہو جاتا۔ جیسے کسی کے بچے اگر پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ جو مطلب بڑے ہو جاتے ہیں، تو کتنا مائیں خوش ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی پودے کو کوئی بیماری لگ جاتی تو اس کو اس وقت تک چین نہ آتا جب تک وہ اسے ٹھیک نہ کر لیتا۔ پھر کام کرتے کرتے نامدیو کو جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہو گئی ہے۔ وہ اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرنے لگ گیا۔ اکثر اوقات دوسرے گاؤں والے بھی اس سے علاج کے لیے آ جاتے، بلاتے اس کو، وہ چلا جاتا، بچوں کا مفت علاج کرتا، کبھی کسی سے کوئی معاوضہ نہ لیا۔ نامدیو مالی کے اندر ہمدردی اور نیکی کا جذبہ اس قدر تھا کہ وہ بغیر کسی طمع کے، لالچ کے، حرص کے کوئی کام کرتا، دوسروں کے کام آتا، یہاں تک کہ اجرت لیے بغیر لوگوں کے کام آتا، اور بچوں کے علاج میں بھی اس کی مد میں بھی کچھ نہ لیتا۔
اب آپ نے ضرور یہ شعر سنا ہوگا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو نامدیو خود بھی صاف ستھرا رکھتا، اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا، اتنا اس کا باغ صاف تھا جیسے کہ لگتا تھا کہ کسی شاہی خاندان کا کھانے کا دسترخوان لگنے والا ہے۔ دسترخوان لگتا ہے تو ہم کتنا صاف رکھتے ہیں نا اس جگہ کو، ایسے لگتا۔ پھر باغ کے داروغہ تھے، جو چوکیدار تھے، جو گارڈ تھے، جو کہ باغ کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ چست اور کارگزار آدمی تھے۔ وہ اکثر اوقات دوسرے مالیوں کو ڈانٹتے تھے، کام کرواتے، ذرا سی نرمی نظر انداز کیا تو مالی کام وام چھوڑ کے سائے میں بیٹھ کے سگریٹ پینے لگ جاتے۔ مگر نامدیو کی بات ہی کچھ اور تھی، نہ سستی نہ کاہلی، کام سے محبت، ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ عبدالرحیم کو کبھی نامدیو سے شکایت نہ ہوئی، نامدیو نے کبھی تعریف کی خواہش نہیں کی، نہ معاوضے کی فکر کی۔ دیکھیں، جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا، تو جب تک وہ محنت نہیں کرتا ہے تب تک وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک ہیرے کو بھی جب تراشا جاتا ہے نا تو کئی جگہوں سے اس کو کاٹا جاتا ہے، اور جب جا کے وہ پھر ہیرا بنتا ہے، ایسے ہیرا نہیں بنتا ہے۔ نامی کو ہی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تو عقیق کو بھی اتنی دفعہ کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے۔ مصنف جو ہے وہ بارشوں کی کمی ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو، اور نامدیو مالی کی آنے والی کو جو پیش آتی تھی مشکلات، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ بتا رہے کہ پانی کی شدید کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی تھی، حتیٰ کہ ان کو پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا۔ اور پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور لوگ جہاں پانی نہ ہو تو وہاں تو قحط سالی آ گئی۔ خشک سالی کس کو کہتے ہیں؟ جب کہ بارشیں بہت عرصے تک نہ ہوں اور وہاں پر پانی نہ ہو، تو پانی کی شدید قلت نے لوگوں کو تڑپا کر رکھ دیا۔ ایسے برے اور کٹھن حالات میں بھی نامدیو مالی نے ظاہر سی بات ہے، پودے تو پانی سے ہی پنپتے ہیں، تو پانی کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ اسے جہاں پانی ملتا وہ اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا، جس سے پودوں میں زندگی کی نئی حرارت، نئی لہر دوڑ جاتی۔ اب جب قحط زیادہ ہو گیا تو پانی کی قلت بھی بڑھ گئی۔ نامدیو مالی بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے بہت جد و جہد کر کے جو ہے نا اپنے پودوں کے لیے پانی تلاش، دن رات ایک کر دیا، اور رات میں نکل جاتا، کہیں کہیں پانی بھر کے لے آتا رات میں جا کے۔ پھر پودوں سے انتہائی لگاؤ رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کو جیسا پانی ملتا نا وہ لے آتا۔ اب قلت کی وجہ سے پانی کی مانگ بڑھ گئی، لوگ اس کی تلاش پہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ ایسے کڑے وقت میں نامدیو مالی جو تلاش کر کے لاتا، ایک تو وہ اس میں کم ہوتا وہ پانی، ٹھیک ہے، بلکہ پانی اور کیچڑ کا ملاوا آمیزہ ہوتا۔ گارے اور مٹی کی کثرت کی وجہ سے پانی بہت ہی گندا اور غیر شفاف ہوتا تھا، لیکن قلت اور قحط کے اس دور میں یہی پانی غنیمت تھا اور پودوں کو نئی زندگی دے رہا تھا، اور ان پودوں کے لیے یہ پانی آب حیات سے کم نہ تھا۔ ایک بار مصنف نے نامدیو کے کام سے خوش ہو کر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے انکار کر دیا کہ بچوں کی پرورش پر کوئی انعام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان پودوں کو اپنا بچہ سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد تو تھی ہی نہیں۔ مصنف نامدیو مالی کی پودوں سے محبت اور لگاؤ کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نامدیو پانی کی قلت میں وجہ سے بننے والے برے حالات میں بھی پودوں کی دیکھ بھال اس طرح سے کی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے اس کے عمدہ کام کی بدولت اور اس کے لائق تحسین کارکردگی کی وجہ سے ستائش کے طور پر، انعام کے طور پر، ستائش کہتے ہیں تعریف، اس کو انعام دینا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا، کیونکہ اس کا مطمع نظر نہ تو انعام تھا نہ ہی ستائش۔ کچھ لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں جن کو نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ ہوتی ہے، اور پھر ان کو ان کی کاوش کا انعام جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ملتا ہے۔ تو اگرچہ اس نے نامدیو مالی نے باغبانی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، نہ صنعت تھی نہ ڈپلومہ تھا، مگر کام کام کام، سچی لگن، محنت، دھن وہ تھی۔ اب باغ میں 20 مالی موجود تھے، مگر نامدیو جیسا کوئی ایک بھی نہ تھا۔ مصنف نامدیو کی دردناک موت کے بارے میں بتاتے ہیں، ناگہانی موت کے بارے میں، کہ ایک دن نامدیو حسب معمول باغ میں پودوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اچانک سے جو ہے شہد کی مکھیوں کی یلغار ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے اگر ایک شہد کی مکھی بھی کاٹتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پورا جھنڈ آ گیا تھا۔ پھر باغ میں کام کرنے والے مالی جو ہے وہ ہوشیار تھے، اس وقت تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور نامدیو اپنے کام میں اتنا مگن رہا، دنیا مافیہ سے بے خبر ہو کے وہ کام کر رہا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔
اس کی بے خبری اس کی موت کا سبب بن گئی. اسے اس بات کا معمولی سا بھی ادراک نہ ہوا کہ وہ مکھیوں کے حملے کا نشانہ بن کر موت کے منہ میں جانے والا ہے. کیونکہ نام دیو جو ہے وہ جوہد مسلسل کا نام ہے. تو وہ مکمل اطمینان سے اپنے گرد و نواح سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا. تو شہد کی مکھیوں کے ایک ہجوم نے اس غریب پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ وہ بیچارہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا. جب شہد کی مکھیوں نے بہت زیادہ کاٹنا شروع کیا تو وہ نہ خود کو بچا پایا، نہ ہی مکھیوں کے حملے کا مقابلہ کر سکا. اس کو کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا موقع نہ ملا. اب مکھیوں کے مسلسل کاٹنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ بے حس و حرکت ہو گیا، بے دم ہو گیا، اس کے اندر دم ہی نہ رہا اور وہ مر گیا اور کام کی دھن میں دنیا سے چلا گیا. انسانوں، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرنا، پیارے بچوں، مخلوق خدا کی اسی خدمت میں انسان کی انسانیت ہے، انسان کی عظمت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق بھیجی ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کری ہیں. میں آپ کو کہیں عبادت سے نہیں روک رہی ہوں. ہر انسان اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت بھی دی ہے نا، کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے. تو اس کو درجہ کمال تک پہنچانا، اس کو اپنے اس کام سے انصاف کرنا، وہ نیکی اور بڑائی ہے جو کہ نام دیو میں تھی. تو انسان جو ہے نا اپنے اسٹیٹس سے، اپنے کپڑوں سے، اپنی جائیداد سے آگے نہیں بڑھتا ہے. انسان کس سے آگے بڑھتا ہے؟ اپنے کام سے آگے بڑھتا ہے. تو مصنف انسان کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے اور خدمت خلق کرنے کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو آپ دنیا میں آتے ہی کیوں؟ دنیا میں تو آنے کے لیے بہت ساری مخلوقات ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ دوسری مخلوق کی مدد کرے. تو اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اس کو کمال درجے پہ پہنچائے، اس کو اونچے سے اونچے درجے پہ پہنچائے اور اس سے دوسروں کو فائدہ دے. یہی نیکی اور برتری کا معیار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بلند درجہ کون سا ہے؟ نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ کہاں جا کے نیکی ختم ہوتی ہے؟ تو دیکھیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہاں تک پہنچنے کی انسان صرف جد و جہد کر سکتا ہے. انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. اگر وہ خود کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے، اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اس سے فلاحی کام لے کے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اس طرح وہ دنیا کے لیے اہم بھی ہو جائے گا اور اس کی وہ کندن بن جائے گا. وہ سونے سے جو ہے نا کندن بن جائے گا. اس کی حیثیت خالص سونے جیسی ہو جائے گی. مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے. جو اپنے لیے جیتے ہیں ان کا تو مرنا ہی بھلا ہے. ایک شاعر کہتے ہیں جیتا ہے وہ جو مر چکا انسان کے لیے. وہ کون ہے؟ جو کہ صدیوں تک آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ، اربوں خربوں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، ہر کسی کا نام نہیں زندہ ہے. چند ایک ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کا نام زندہ جاوید ہے صدیوں کے بعد بھی. تو وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، لوگوں کی خدمت کر کے گئے. اب روز آخرت جب ہم سے حساب کتاب ہوگا تو ہم سے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو طاقت میں نے دی، جو تمہیں استطاعت دی، جو صلاحیت دی، تم کو جو سرکل دیا جس میں تم کو کام کرنا ہے، اپنا کام پورا کرنا ہے، وہ تم نے کیا؟ اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے کون سا کردار ادا کیا؟ کیا تم نے اپنی صلاحیتوں سے میری مخلوق کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو رائگاں جانے دیا، تم سستی سے بیٹھے رہے، تم نے کچھ نہ کیا. آخر میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرنا چاہوں گی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کو کام آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کا نام روشن ہوتا ہے. آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ ابھی بہت سارے بچے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس چینل کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں. جس طلبہ کو کوئی بھی کسی قسم کی ضرورت ہو مجھ سے انسٹا پہ مجھے میسج کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. کوئی اگر بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سی ویڈیو چاہ رہے ہیں جو میں اب جلد بنا کے ڈالوں. اور یہ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور تاکہ یہ کہ ہر طالب علم کی یہ مدد ہو جائے، یہ اس تک پہنچے. اللہ حافظ.